بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے کے فضائل اور برکات کیا کیا ہیں؟ رمضان کا چاند دیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور کرنا، بے تحاشا رزق اور مال و دولت سے نواز دیے جاؤ گے۔ یہ وظیفہ چاند دیکھتے ہی پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حاجات ہو، سب پوری ہو جائیں گی، یا کوئی پریشانی بھی ہو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی بدولت بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے ان کی ہر حاجت پوری کی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے جن و انس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جن اور انس میں سے ایسے کتنے ہیں جو میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے دیے گئے احکام کو کتنا بجا لاتے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جو میری نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جن و انس کو دنیا میں بھیج کر اختیار دے دیا کہ جو میرے احکام کو بجا لائے گا اس کے لیے ایسے انعامات ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کوئی ان انعامات کو تصور میں لا سکتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کی سرکشی کرے گا اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں پر دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ نے تمام جن و انس یعنی جنات اور انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت کے ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا اور سزا ملے گی۔ محترم ناظرین، بحیثیت انسان ہم کمزور، اور اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا فرمایا۔ ہم کیونکہ کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے ہم بھٹک جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف کام کر جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے کہ میرے بندے، میری کمزور مخلوق گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، بس ایک کام کر لو، جب گناہ اور لغزش کر بیٹھو تو پھر توبہ اور استغفار، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ محترم ناظرین، بحیثیت انسان ہم کمزور گناہوں پر بے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں مگر توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ پھر اس نے ہمیں ایک ایسے مہینے یعنی کہ ماہ رمضان جیسے برکتوں اور عظمتوں والے مہینے سے نوازا، تاکہ گناہوں کو جو 11 مہینے کا بوجھ ہے، گناہوں کو جو کٹہرے میں ہم نے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اس بابرکت مہینے میں ان گناہوں کو معاف کروا کر اپنے سر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان آنے والا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو زندگی بھر بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کے کرنے سے اگر آپ کو کوئی بھی جائز خواہش رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ کو گاڑی، گھر، کاروبار کی ضرورت ہے تو اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نواز دیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ رمضان آتے ہی ہر طرف نور ہی نور، ہوا، فضا اور موسم ایک عجیب سی کیفیت اور سرور نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، زمین والوں پر ہر لمحہ نوازش، زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول، عاصیوں کے لیے مغفرت کے پروانے تقسیم، نیک کاروں کے لیے درجات میں بلندی کی بشارتیں، سحری کے ایمان افروز لمحات، افطار کی بابرکت گھڑیاں، دعاؤں کی قبولیت، تراویح کی حلاوتیں، تہجد کی نماز کی چاشنی، تلاوت قرآن سے فضاؤں کا گونجنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا، حالت روزے میں دنوں کا جگمگانا، روزے داروں کے پر رونق چہرے، مساجد میں مسجدوں کا بھر جانا، صدقات اور خیرات، زکوٰۃ
کا تقسیم ہونا، وہ اشارہ مل رہا ہے، دل گواہی دے رہا ہے، خشوع و خضوع بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادتوں کا نزول بڑھتا چلا جا رہا ہے، یقیناً بہترین مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ کریم پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک تشریف لایا ہے۔ اس کی لذت اہل عشق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے ناتواں، کمزور، گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، ہر طرح سے بیکار اور بے قدرے لوگ اس کی قدر و منزلت کیا جانیں۔ اہل دل ہی اس ماہ کا مقام و مرتبہ جان سکتے ہیں۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ سے جو دعا مانگی جائے، جو حاجت طلب کی جائے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک دن کا کمال ہے، اور پورے ماہ پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہارے مانگنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے ادا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال یوں لے لیں جیسے کسی بڑے شاپنگ مال میں بہت بڑی سیل لگی ہو، سیل میں 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں مل رہی ہو، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو خوش قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، تو دنیا کی زبانوں میں ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی جانب سے رمضان سیل کا مہینہ ہے۔ یہ سیل تو پورے ماہ چلتی ہے، مگر اس سیل سے پہلے یعنی چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی جو اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل بتا دیتے ہیں۔ اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ چاند دیکھتے ہی پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ، جو بھی حاجت سب پوری ہو جائیں گی، یا کوئی پریشانی بھی ہو تو سب حل ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی بدولت بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ نے ان کی ہر حاجت پوری کی۔ وظیفہ سن لے، جب آپ کو چاند نظر آنے کی خبر مل جائے تو اسی وقت وضو کریں، اور وضو کے بعد 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 10 بار سورۃ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی پڑھ کر اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے اس حاجت کی اللہ سے دعا طلب کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو آپ کی خواہش بھی ہو، گاڑی کی بھی ہو، مکان کی بھی ہو، کاروبار کی بھی ہو، جاب کی ہو، یا کوئی بھی خواہش پوری فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ گناہ گار آدمی کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے آگ کی لپیٹیں اور بدبو اسے پہنچتی رہتی ہے، اور ایک نیک آدمیوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے روح ریان اور خوشبوئیں پہنچتی رہتی ہیں۔ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو گناہ گاروں کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، اور رمضان ختم ہونے تک عذاب سے انہیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح اور ریان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کی، اور وہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے ہوں
ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئے مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریں کہ اس ماہ میں اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں کہ ہر فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جب ایک مسلمان روزے رکھنے کی وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کی ہمدردی آ جاتی ہے جو فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب انسان خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے عافیت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کے وقت ہمیں دسترخوان پر وہ اشیاء نظر آتی ہیں جن کو پورا سال ہم نہیں دیکھتے، یا وہ بیک وقت ہمارے دسترخوان پر جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، روزے دار کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترکیب دی گئی ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی کا موقع ملے۔ آمین یا رب العالمین۔